وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے متعلق احادیث اور فضائل و مسائل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، محترم ناظرین، لہٰذا سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 7، روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی۔ رواہ احمد جامع الاحادیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا کہ پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ روزہ اور قرآن کریم کی سفارش نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 8، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول کی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصائم لا ترد دعوته۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ الترغیب الترہیب، شعب ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور بالضرور قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ ان 3 حضرات کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رمضان شریف میں پیغمبر علیہ السلام کا جود و کرم، یعنی سخاوت اور دریا دلی۔ حدیث نمبر 10، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعاتا کل سائل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ جانی مالی خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کے مسائل۔ صرف قضا کی وجوب کی صورت ہے، یعنی روزے میں کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جس سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگربتی کا دھواں ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھی بھانپ دھواں کسی بھی قسم کا ناک میں یا منہ میں جان بوجھ کر داخل کرے، جان بوجھ کر نہیں، ناک میں یا منہ میں داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھپارا یا انہیر لینا، دوا یا پانی کے بھاپ کا بھپکارا لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہی حکم دمہ کے اندر انہیرل کا لینا، یعنی اس مشین کا استعمال کرنا جس سے ہوا اور دمے کی بیماری اور سانس کا کنٹرول کیا جاتا ہے، اس مشین کے لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں درد کی دوا کا استعمال کرنا۔ روزے میں درد کی حالت میں کیپسول وغیرہ کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کیا تو اس صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نقصیر یعنی ناک کا خون نکل کر بہہ جانا۔ اگر کسی کو روزہ دار کے روزے کی حالت میں ناک پھوٹ جائے تو اس کا خون نکل کر حلق میں چلا گیا، ناک کا خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں پان
دبا کر سو جانا۔ بہت سے لوگ رات میں سحری میں پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو سحری کھانے کے بعد پان کھا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی اور فجر کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ منہ میں پان ہے، اس کا رس حلق میں جا رہا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا رکھے گا، کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، کلی کرتے وقت وضو کرتا رہا تو وضو میں کلی کرتا رہا اور کلی کرنے کے ساتھ پانی منہ میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یعنی ایک روزہ کے بدلے میں روزہ رکھنا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کان میں تیل ڈالنا، ناک یا کان میں تیل ڈالنا یا حقنہ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ غلطی یا دھمکی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا، اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا کسی کو دھمکا کر یا زبردستی کسی کا روزہ توڑ دیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا، قضا واجب نہیں ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پتھر کی کنکری یا مٹی کھانا، بہت سے لوگ پتھر اور کنکری اور مٹی کھانے کے بیکار کے عادت والے ہوتے ہیں، تو ایسے احباب کو نہیں کھانا چاہیے، مناسب نہیں۔ مٹی کا کھانا اور پتھر کا کھانا شرعاً حرام بھی ہے، تو ایسی چیزیں نہیں بھی کھانا چاہیے۔ اگر کوئی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ قضا لازم نہ ہوگی، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان میں یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مسوڑوں کے اندر خون کا چلا جانا، مسوڑوں کا خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بڑی سگریٹ پینا، روزے کی حالت میں حقہ یا بڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا، بیوی سے بوس و کنار کیا، محبت میں زیادہ محبت ہو گئی تو انزال ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ احتلام کے بعد افطار کر لینا، احتلام ہو گیا، کسی کو حاجت ہو گئی، سوتا رہا، حاجت ہو گئی، کسی نے غلطی سے سمجھا کہ احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا تو افطار کر لیا، کفارہ نہیں، قضا لازم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب احباب کو تمام مسائل کا حل عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔